میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان سے پہلے رضا اللہ صاحب کا بیان ہو، لیکن ان کا حکم مانتے ہوئے ابھی ان کے بعد ہماری اس بزم کے آخری مقرر رضا اللہ صاحب خوشابی انشاءاللہ تشریف فرما ہیں۔ تو اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں مبلغ اسلام، عظیم ازمی سکالر، حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ نعرہ تکبیر۔ بھئی ساجد صاحب کا بیان ہونے والا ہے ختم نبوت کے عنوان پر، اور آپ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں، بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ختم نبوت پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ احباب ذی وقار، عقیدہ ختم نبوت اور اس کے تقاضے، یہ ہماری ملاقات کا عنوان ہے، اور اس ملاقات کو میں دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں کہ میرے ہر مسلمان بھائی کو، بہن کو، بیٹے کو، بیٹی کو، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، جو بھی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عقیدے کو سمجھے بھی، جانے بھی، پہچانے بھی، اور جب ضرورت ہو تو اسے بیان بھی کر سکے۔ یہ صرف علماء ہی نہیں، الحمدللہ امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت اس عقیدے کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ۔ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، گزارش کروں گا کہ جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہمارے معاشرے میں اس موضوع پہ بات ہونے لگے تو جائے کہ ہم دفاع میں ہوں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دینے والے ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ اپنے منہج کو سمجھتے ہوئے، طریقے کو سمجھتے ہوئے، دلیل کو سمجھتے ہوئے کسی دوسرے کو یہ عقیدہ سمجھا سکتے۔ بھائیو، سب سے پہلی چیز، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ جن پہ کتابیں نازل ہوئی، وہ لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل اللہ کی وحی ہے۔ اللہ کی وحی ہے، وہی آسمان سے اتری ہے، وہ جو فیصلہ کر دے وہ حتمی ہے، وہ آخری ہے، اس کی خبر میں صداقت ہوتی ہے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ کہ وہ اسلام جس کا آغاز رب نے جناب آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اسے
سیدنا خاتم علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلایا، آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، اسلام کو مکمل کر دیا۔ مالک فرماتے ہیں اس آیت کو صرف پلے نہیں باندھیے، دل و دماغ میں جگہ دیجیے، ہو سکے تو زبانی یاد کیجیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں زندگی گزارنے کا سب سے محفوظ طریقہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کے کوئی بھی نظام اپنی زندگی میں لے کے آئے گا، کوئی بھی ہو، منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور وہ اسلام الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ نعمت اسلام کا احسان اللہ نے اتمام کر دیا ہے، تمام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہی دین اللہ نے تمہاری زندگی کے لیے اسے پسند کر لیا ہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ حضرات، یہ آیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتی ہے، حجۃ الوداع میں اترتی ہے، کتاب اللہ کی آیت ہے، اور کائنات کی سب سے مضبوط ترین دلیل ہے کہ رب نے اسلام مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام کر دیا، اور جتنا دیا ہے اس پہ رب راضی ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے پھر اس کے بعد اس کو توڑے، ترمیم کرے، مرضی سے اس کے اندر کمی بیشی کرے، تو یہ دین کی تکمیل کے بھی خلاف، نعمت کے اتمام کے بھی خلاف، اور رب کی پسند کے بھی خلاف۔ لہٰذا قرآن مجید کی بے شمار آیتیں، لیکن سر فہرست جو انسان کو یہ سمجھ دیتی ہے کہ دین کی نعمت مکمل ہے، دین کامل ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ، وہ یہ والی آیت، اور دوسری سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کے بعد جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، نام لے کے اللہ نے فرمایا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ لوگوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لہذا سلسلے بنوت کے ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے آپ کے بعد اگر آپ کی نسل سے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو آپ کی نسل چلتا، لیکن کوئی اٹھے اور محبوب کا سلسلہ لے کے خود کو پیغمبر کی آل کہہ کے، نبوت کی کرسی پہ بیٹھ کے دعوی نبوت کر کے، اور اسے اپنے سلسلے کا حق قرار دے کے کہے ہم نے دنیا میں یہ سلسلے ہی منقطع کر دیا، لہٰذا دنیا میں کوئی سلسلہ کوئی بھی ہو، مذہبی ہو، دینی ہو، علاقائی ہو، عالمی اور انٹرنیشنل ہو، یا مقامی لوکل اور ڈومیسٹک ہو، کسی بھی سلسلے کو یہ حق ہم نے نہیں دیا کہ وہ اپنا سلسلے کا نام چلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کنٹرول کرے۔ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کیونکہ نبوت رجال میں ہے، مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرف کے سلسلے چلا کے یا کوئی اور سلسلہ نہ بنا کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں، روک رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اور دوسرا پہلو، اگر کوئی شخص دین میں اپنی رائے کو، اپنی بات کو بیان کرے اور کہے کہ یہ دین ہے، نہیں، یہ اتھارٹی ہمارے نمائندے کی ہے، ہماری فرنچائز، ہمارا دین، ہماری شریعت، اس کا اصل نمائندہ، حقیقی مرسل
رہبر و رہنما، مصطفیٰ و پیشوا، مقتدا امام اور لیڈر بنا کے اگر بھیجا ہے تو یہ کرسی رسالت کی ذمہ داری ہے کہ رب نے جو دیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو دنیا تک پہنچایا جائے، مکمل کیا جائے جیسا کہ محبوب نے پہنچایا اور مکمل کر کے گواہی لی الا حل بلغ، کیا میں نے یہ بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ اور بھائیو تیسرا پہلو ہے وخاتم النبیین، دنیا میں جو بھی مسئلہ ہوگا اس پہ اگر حتمی اور ختمی مہر نبوت ہوگی، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہوگا، فرمان ہوگا، قول ہوگا، قرار ہوگا، گفتار ہوگی، کردار ہوگا، سیرت ہوگی یا آپ کی شکل اور صورت کا بیان ہوگا، وہ حتمی ہے۔ اگر اس پہ مہر ہے اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی رائے پیش کر کے اپنا قول بتا کے اقوال زری سونے سے بھی لکھ کے لے آئے، وہ نبوت کی بات نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی کام کو دیکھا جائے گا، اگر اس پہ مہر نبوت کی ہے لیا جائے گا، مہر نبوت نہیں ہے، میرا باپ بھی وہ میرے ذمہ کام لگائے تو میں اسے دین سمجھ کے نہیں کرنے والا۔ مثال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کو جناب زید ابن عبد ربہ سے سنا، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، خواب کی تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خواب نبوت کا حصہ، آپ تصدیق فرما دیں تو وہ تقریری حدیث، اور قرآن کہہ رہا ہے وخاتم النبیین، آپ نے ختم نبوت کی مہر لگوا دی، جناب بلال کو سکھا دی، جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو سکھا دی، جناب ابو محذورہ کو سکھا دی، اور یہ اذان کہلوائی گئی، محبوب نے سنی، ساری دنیا بھی مل کے اٹھ کے کہے کہ ہم اذان کسی موقع پہ نہیں کہنے والے یا اس میں کمی بیشی کرنے والے ہیں، تو محبوب نے جیسی ترجیح کے ساتھ ابو محذورہ کو ڈبل سکھائی، وہ ڈبل پڑھی جائے گی، اقامت بھی اس کی ڈبل ہوگی، جیسے اقاری اذان جناب بلال جناب عبداللہ ابن ام مکتوم کو سکھائی، اس کی اقامت بھی اقاری ہوگی۔ حضرات ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ختم نبوت کا تقاضا اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی یہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اذان شور ہے نہیں بجنی چاہیے تو اذان کہی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے، رسالت سے، نمائندگی سے وہ ثابت ہے۔ اور اگر کوئی اپنوں میں سے اس میں کمی بیشی کرنا چاہے تو وہ بھی نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور عمل اور تقریر ہمارے پاس ہے۔ دوسری مثال لیجئے، آپ صحیح بخاری کی حدیث سے پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ، نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن اسی پیغمبر سے جنہوں نے حج کی طرف جاتے ہوئے یہ کہا لبیک اللہم حجا و عمرہ یا لبیک اللہم عمرۃ و حجا، حج قران کی یہ نیت کی، اور اگر حج مفرد ہے تو لبیک اللہم حجا، اور اگر حج تمتع ہے تو لبیک اللہم عمرہ۔ یہ جملے جس محبوب سے ملے ہیں نیت کے چیپٹر میں، اسی محبوب سے اذان کے بعد نماز کے لیے کوئی ایک لفظ پوری زندگی میں 4 رکعت یا 3 رکعت یا 2 رکعت نماز فرض یا نوافل یا سنت کے ساتھ نہیں ملے۔ ساری دنیا کے فتوے ہوں، تحریریں ہوں، تقریریں ہوں، بیانات ہوں، خطابات ہوں، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے ہوں، بڑے بڑے جبے اور کبے ہوں، دستار فضیلت ہو، قد کاٹ ہو، سب کو عزت سے ملا جائے گا، سلام کیا جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، ختم نبوت کی مہر اگر نیت کے لفظوں کے اوپر نہیں ملی، ساری دنیا بھی مل کے مجھے منوائے تو منوا نہیں سکتی، بلوائے تو بلوا نہیں سکتی۔ اور میرے محبوب نے فاتحہ پہ مہر نبوت لگا دی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، قرآن کا اسلوب بولے، آیات بولے، وخاتم النبیین، تو پھر تقاضا یہ ہے ختم نبوت کا، محبوب نے پڑھی ہے،
پڑھنے کا بولا ہے اور کہا ہے کہ وہ نماز نہیں جس میں فاتحہ نہیں، اور لوگوں جس طرح وہ چائے نہیں جس میں پتی نہیں ہے، اسی طرح میرے محبوب کا فرمان برحق ہے، ساری دنیا بھی کہے کہ ہو گئی، ہم کہنے والے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ میرے محبوب کی مہر لگ گئی ہے، ساری دنیا بھی چھڑوائے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ محبوب نے آمین کہی اور کہا فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضرات جس بندے نے آمین کہی اس کی آمین فرشتوں سے مل گئی۔ جس محبوب نے کہا اذا قال الامام والضالین فقولوا آمین، جب امام والضالین بولے تم نے آمین کہنی ہے، صحابہ نے آمین کہی، مسجد نبوی کچی ہے اور وہ گونج اٹھی ہے، ساری دنیا اس آواز کو دبائے تو ہم دبانے نہیں دیں گے، کیونکہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت لگی ہے، لہٰذا ختم نبوت کا تقاضا کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ از بھر کیجئے، اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی، اور سنائیے۔ اور دوسری دلیل میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث اور آپ کا قول اور آپ کا فعل اور آپ کا عمل، آپ خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لوگوں یہ لا جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، ہم اسے عربی زبان کا ٹول کہتے ہیں۔ ٹول آپ سمجھتے ہوں گے، ٹول بکس ہوتا ہے ہر گاڑی میں جس سے مشکل نٹ کھل جاتے ہیں اور ان کو کسا جا سکتا ہے، گاڑی کی الائنمنٹ کی جا سکتی ہے، اسے لیول پہ اور بکھرنے سے بچایا جا سکتا ہے، لیول پہ رکھا جا سکتا ہے۔ مسلمان بکھرنے لگے، ادھر سے ادھر ہونے لگے، تتر بتر ہونے لگے، محبوب کا دامن چھوڑ کے کہیں اور بھاگنے لگے، آواز آتی ہے انا خاتم النبیین، جتنے بھی انبیاء کی اختتامی کیفیت جو رب نے مجھ کو دینی تھی وہ عطا کر دی ہے، لا نبی بعدی۔ لا عربی کے اندر ایک نہیں کا ہوتا ہے، اس میں کسی چیز سے منع کیا گیا ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ لا تاکل، آپ نہ کھائیں، لا تشرب، آپ نہ پئیں، یہ جب داخل ہوتا ہے تو اس فعل کو اگلے آدمی کے کرنے سے روک دیتا ہے، اور اس کے آخر میں آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ جزم آتی ہے، اور بھی اس کی ہیں علامتیں۔ ایک لا لائے نافیہ ہے، لائے نافیہ ہے، اس کا معنی اس کے آخر میں جس پہ فعل پہ داخل ہوگی پیش آتی ہے۔ عام پنجابی ماحول میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ یہ نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، یہ خبر ہوتی ہے، وہاں انشاء ہے، یہ خبر ہے، لیکن یہ تیسری لا جس بھی اسم پہ داخل ہو رہی ہے اس کے آخر میں زبر آئے گی، اور جب زبر آئے گی تو پھر معنی یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مثلا ایک گاؤں ہے، وہاں سارے ارائی رہتے ہیں، مثال ہے، آپ کہتے ہیں جی یہاں جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے ارائی فیملی کے ہیں، یہاں کوئی اور دوسری فیملی یا برادری ہے ہی نہیں، تو چیک کیا جائے گا، اگر ایسے ہی ہے تو بسم اللہ، زبردست۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی ہمارے اس گاؤں میں سارے مسلمان رہتے ہیں، کوئی دوسرے دین کا آدمی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، سب کی نفی کر دی گئی۔ آپ کہتے ہیں جی ہمارے گاؤں میں ہر فرد پڑا ہوا ہے، کوئی ان پڑھ نہیں، بات درست ہے۔ لائے نفی جنس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کی چیز کا وجود اس لا کے آنے کے بعد رہتا ہی نہیں۔ مثال لیجئے، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریبا، لا داخل ہوئی ہے، ریب پہ زبر آ گئی ہے، ریبا۔ دنیا میں جو شک ہوتا ہے، شک نامی کوئی چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا، شک نامی کوئی چیز قرآن میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ، آپ پڑھتے ہو کہ نہیں، اللہ لا الہ، لا الہ، یہ الہ سے پہلے لا آئی، الوہیت کی جتنی بھی قسمیں تھیں سب کی نفی ہو گئی، اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی، الوہیت کسی اور کی نہیں۔ ایسے ہی عرش کا خزانہ، لا حول ولا قوت، دونوں جگہ لا کے بعد زبر ہے، لائے نفی جنس ہے۔ کائنات میں کسی کو بدلنے کی، چینج کرنے کی، امیر سے غریب کر سکے، غریب سے امیر کر سکے، چھوٹے سے بڑا یا بڑے سے چھوٹا کر سکے، کوئی کسی کو بدل سکے،
یہ کسی میں بدلنے کی قوت اور طاقت ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. یہ رب ہے جو جب چاہے مٹی کے اوپر کر دے, جب چاہے مٹی کے نیچے کر دے, جب چاہے پیدا فرما دے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح یہ لا آپ پڑھتے ہیں بے شمار اور جگہوں کے اوپر, مثلا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. یہ خطبے میں آپ سنتے ہیں جسے رب ہدایت دے دے ساری دنیا مل کے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا, جسے رب گمراہ کر دے سارے مل کے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں, بے شمار اس طرح کی ہیں. انہی میں سے ایک یہ بھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں یہ نہیں, فاتحہ نہیں. اسی طرح محبوب کہتے ہیں لا نبی بعدی, نبوت کا کوئی جز ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے بعد نبوت کا معاملہ ہے ہی نہیں. بھائیو یہ یاد کرنے کے بعد محبوب نے تمثیل بھی دی ہے. ایک بلڈنگ ہے ساری مکمل ہو چکی ہے, آخری تختی لگنی ہے. کسی کو لایا جاتا ہے, وہ آ کے اپنی تختی لگاتا ہے اور آخری اینٹ چنتا ہے تو بلڈنگ مکمل, منصوبہ مکمل. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثال دی گئی ایک محل سے, انبیاء آتے گئے, زینوں میں جڑے جاتے رہے, نگینے لگتے رہے. آنے والے نے آ کے دیکھا, کہا ایک اینٹ اگر یہ لگ جائے تو پھر بلڈنگ مکمل. اللہ نے وہ آخری لبنہ اور اینٹ مجھ کو بنا دیا, ختم نبوت کا محل مکمل کر دیا. حضرات قرآن کی دلیل, سنت کی دلیل کے بعد تیسری دلیل, اس کو دلیل اجماع کہتے ہیں. پوری امت ضلالت پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. لا تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت, میری قوم, میرے کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے ایک وقت میں گمراہی پہ اکٹھے ہو جائیں, ہو نہیں سکتا. اجماع کو علماء نے حجت جانا اور 17 مسالک اس کی حجت کے قائل ہیں. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے 2 بڑے کام جو ہیں وہ کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ اجماع کے اوپر ہوئے تھے, لیکن سب سے بڑا اجماع جس بات پہ ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اختلاف ہوا آپ کی وفات ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے کہہ رہے ہیں آپ کی وفات نہیں ہوئی, جو کہے گا میں گردن اتار دوں گا. صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محبوب کا بوسہ لیا اور کہا طبت حیا و میتا. مسجد میں آئے, خطبہ دیا, قرآن کی آیت پڑھی. جتنا اختلافی مسئلہ تھا اکٹھا ہوا اور صحابہ اس بات پہ ان کا اجماع اس دلیل اور نص کے ساتھ ہوا کہ انک میت و انہم میتون. محبوب وفات پا گئے ہیں. جب وفات پا گئے ہیں تو ان کا غسل بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, دفن بھی ہوں گے. جب دفن کی باری آئی اختلاف پھر ہوا. ہر بندہ چاہتا تھا میری جگہ پہ اس کو شرف ملے کہ محبوب کا جسد اطہر آئے, لیکن اس کے لیے دلیل لائی گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیش کی گئی کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں. سارے صحابہ نے اس کو قبول کیا اور محبوب کو آپ کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی. لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی, مسیلمہ کذاب نے اپنی آواز اٹھائی اور دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. حضرات یمامہ پہ جا کے مسلمانوں نے اجماعی طور پہ سب سے پہلا یہ فیصلہ لیا تھا کہ جو ختم نبوت کا غدار ہے, جو منکر ہے, اس کا فیصلہ زبان سے نہیں بلکہ تلوار کی دھار سے کیا جائے گا, اس کے گھر جا کے کیا جائے گا. اور جنگ یمامہ میں 700 سے زیادہ حفاظ کی قربانی اس بات کی دلیل تھی. امت مسلمہ کا اجماع اور اکٹھ ہے, ایک بھی مسلمان اس مسئلے میں الگ نہیں. اور الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں آئین پاکستان جس کے اندر مسلمانوں کے علماء بھی, عوام بھی, حکمران بھی, سیاستدان بھی, سارے مسلک بھی, انہوں نے مل کر کے دوسرے کو موقع دیا تھا اپنی دلیل لا, جرا ہوگی بحث کر, جو تیرے پاس شکوک و شبہات ہیں لے کے آ. جن بنیادوں پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے قادیانی کو نبی مانا گیا یا کہا جا رہا ہے, لے کر کے آئیے. الحمدللہ پوری دنیا اس وقت 249 ملک پاکستان کو رب نے اور آئین پاکستان میں ساری امت مسلمہ کا بالاتفاق دلیل کے ساتھ یہ اجماعی اور اجتماعی فیصلہ کہ قادیانی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا قادیانی کو اپنا نبی مانتا ہے یا مسیح موعود, اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. حضرات الحمدللہ اجماع بھی دلیل,
اور چوتھی چیز قیاسی اور عقلی، پوری دنیا کے لوگ انسان عقل کو بھی دلیل مانتے ہیں اور قیاس کو حجت مانتے ہیں۔ اگر یہ حجت ہے اور دلیل ہے تو سنیے، عقل کا تقاضا ہے، ایک بچے کا ناپ بچپن میں پہلے دن کچھ اور ہے، اگلے ہفتے میں کچھ اور ہے، مہینے کے بعد کچھ اور ہے، ناپ بڑھتا جاتا ہے، زیرو سائز سے آگے جاتا ہے، عمر 25 سال تلک جاتی ہے لگ بھگ تو ناپ چینج ہوتا رہتا ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناپ ایک جگہ رکتا ہے، پھر وہ چینج نہیں ہوتا، سال ہا سال وہی چلتا ہے۔ اسلام کی ضروریات تھیں، تقاضے تھے، ہر نبی کے ساتھ اس میں جدت آئی، تبدیلی آئی، چینج آئی، کتاب بدلی، جناب بدلی اور صورت بدلی، شکلیں بدلی، مسائل بدلے، وسائل بدلے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، مسائل جتنے بھی تھے وہ حل کر دیے گئے، وسائل دے دیے گئے، ادلہ اتار دی گئی، کتاب کو کافی بنا دیا گیا، ہر چیز کا مسئلہ اصولی بیان کر دیا گیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مکمل اس کی وضاحت فرما دی، کان خلقہ القرآن، قرآن نے جو جو بولا تھا صاحب قرآن نے تول کے دکھا دیا۔ اب کسی نئے مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کا تقاضا ہے، جب ناپ مکمل ہو جائے تو مزید بڑھایا نہیں جاتا، جب یہاں انسان کی ضرورتوں کو ماپ اور ناپ دیا گیا تو پھر اس کے بعد بھی ضرورت نہیں۔ دوسری مثال سے سمجھیے، ایک شخص یہاں سے روانہ ہوا ہے، آگے گیا ہے، ریل گاڑی پہ بیٹھا ہے، لاہور سے بیٹھا ہے، فیصل آباد سے، پنڈی سے روانہ ہوا ہے، ہر ایک سٹاپ پہ گاڑی آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، کہیں اور بھی جانا ہے، اور بھی جانا ہے، اور بھی جانا ہے، حیدرآباد آ گیا، آگے کینٹ ہے، پھر آگے گاڑی گئی، لیکن ایک سٹیشن پہ جا کے گاڑی کو رکنا پڑا۔ اگر وہاں جا کے کوئی سٹیشن ماسٹر سے کہے یا جو ہے اس ڈرائیور سے کہے گاڑی آگے لے کے چلیے، تو جواب آئے گا جناب آگے ہلاکت ہے، سمندر ہے، دا اینڈ، معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، نبوت کے معاملے میں آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء چلتے چلتے ہر نبی کے ساتھ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاملہ ختم نبوت کا جو ہے اسے سمیٹ دیا گیا، وائنڈ اپ کر دیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پیغمبر تو چلے گئے، لڑائیاں بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، فساد بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ان کا حل کیسے ہوگا؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کے کردار کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب نے یہ ذمہ داری علماء کے سر ڈالی، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ میرے وارث ہے۔ یاد رہے، جیسے باپ کی وراثت کے حقدار اس کے وہی لوگ ہوں گے جو اس کے ان رشتہ داروں میں آتے ہیں جن کا حصہ بنتا ہے۔ محبوب نے ذمہ داری علماء کے کندھوں پہ ڈالی، ہر دور کے فتنوں کو جاننا، پہچاننا، پرکھنا اور ان کی دلیل لانا، لوگوں کو سمجھانا اور باطل کو باطل کہنا، حق کو حق کہنا، یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور بیان کریں، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل لیں اور پھر اس پہ یقین کریں اور اس کو اپنا کے اپنی زندگی گزاریں۔ اس حوالے سے میں 5 بڑے فتنے جو ہر دور میں انبیاء کو بھی انہوں نے فیس کیا، آپ کو اور مجھے علماء کو بھی کریں گے، اور ان کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ بھائیو، پہلا فتنہ اور آزمائش کہ بندہ جب دین قبول کرتا ہے، یاد رہے بندہ خود نیک ہو لوگوں کو برا نہیں لگتا، خود نیک ہو لوگوں کو برا نہیں لگتا، جتنا مرضی اچھا ہو لوگوں کو برا نہیں لگتا، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، اور والدین مثالیں دیتے ہیں، میرا بچہ بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ نیک بننے کی دعوت دیں گے تو پھر لوگ دشمن بنیں گے۔ 40 سال آپ نیک رہیں، صالح رہیں، اچھے رہیں، لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، صادق اور امین کہا ہے، یقین کیے ہیں، فیصلے کروائے ہیں، اور حجر اسود کو بیت اللہ میں آپ کے ہاتھوں سے جڑوایا ہے، لیڈر مانا ہے، کیونکہ آپ صالح تھے۔ پریشانی کب بنی؟ جب آپ مصلح بنے، اصلاح کرنے والے۔ ایک بچہ بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، پیو تعریفاں کرے گا، جی وہ بڑا ہو کے تھوڑا جہا ہو سنبھال کے کہے ابا ہن حکا چھڈ، جوا چھڈ، پیو نے اوتھے ہی لفظ بدل لینا، بادیا بیا تینوں اس لیے لوکاں دی تعریفاں کیتیاں ہیں تو چنگا ہے، تو پیو نہیں پے گیا، پھر برا لگتا ہے۔ اصلاح بری ہوتی ہے، خود ٹھیک ہونا، نیک ہونا بری بات نہیں، علماء خود نیک ہوتے، صوفی بنے رہتے، اس لیے پوری دنیا میں جو صوفی ہیں نا وہ کسی کو بھی نہیں دکھتے، کیوں؟ اپنے آپ سے کوٹ کوٹ پیتیاں، رب نال گلاں کیتیاں، دما دم نہ دھوکھا نہ غم، اس لیے کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی ان سے ہوتی ہے
جو نیک ہوں، نیک بنے، نیکی کی دعوت دیں، جو برائی سے روکیں اور اس کے خاتمے کا کہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف پوری دنیا میں پراپوگنڈا بھی ہے، زبانیں بھی کھلتی ہیں۔ مسجد کو بھی برا، مدارس کو بھی برا کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ وہاں قال اللہ و قال الرسول کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے جو تقاضے ہیں علماء کے ذمہ وہ یہاں سے پورے ہوتے ہیں۔ اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ باطل کو باطل کہو، حق کو حق کہو۔ اور محبوب نے فاران کی چوٹی پہ جب چڑھ کے یہ بولا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، تو میرے محبوب کی ذات پہ خوشیاں کرنے والے، لونڈیوں کو آزاد کرنے والے میرے محبوب کے اپنے چچا مخالف ہو گئے تھے اور کہنے لگے تھے تبا لک سائر اليوم، مگر میرے محبوب نے دعوت نہیں روکی تھی، پیغام نہیں رکنا۔ اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت جاری رہے گی۔ آزمائش کیا آئے گا، فتنہ کیا آئے گا؟ فتنہ یہ ہوگا آپ کو مختلف سازشوں کے تحت آپ کو کہہ کے تھوڑی تھوڑی رشوتیں دی جائیں گی۔ 3 رشوتیں آئیں گی فتنہ بن کے قوم کے لیے۔ پہلی رشوت مال لے لو، دوسری رشوت پیسہ کے بعد حسن و جمال، علاقے کی بیٹی، بہن، بہو، کسی بھی عورت پہ ہاتھ رکھو تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ اور تیسری چیز، سیاست میں ہمارے لیڈر بن جاؤ لیکن ہمیں برا نہ کہو۔ حضرات یہ تینوں چیزیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی بیڑی بنانے کی کوشش کی گئی، مگر محبوب نے اس فتنے کا جواب کیسے دیا؟ کہا چچا اپنی قوم سے کہہ دے یہ تو زمین ہے، یہ پیسہ ہے، یہ دولت ہے، زر ہے، یہ زن ہے، ایک عورت ہے، ایک عزت دنیا کا حسن و جمال ہے، اور یہ سیادت و قیادت ہے۔ ان کو بول لو آسمان کا سورج میرے دائیں ہاتھ پہ بھی لا کے رکھ دیں اور آسمان کا چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں پھر بھی اپنی دعوت اور اپنے میدان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ لہذا بھائیو علماء بنیے، علماء کو سمجھیے، علماء کو پرکھیے۔ پہلی ذمہ داری، ان کے رستے میں بڑی بڑی چیزیں آئیں گی۔ ویزا لے لیں، بیرون ملک چلے جائیں، لڑکی لے لیں، شادی کر لیں، سیاست میں آ جائیں، آپ کو جو ہے جمہوریت میں کہیں نہ کہیں سیٹل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اگر ان ڈیلز کے اندر وقت کے علماء آ گئے، سمجھیے کہ وہ اپنا کردار بھول گئے، کردار بھول گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جواب دیا تھا۔ یہاں ایمان کا مسئلہ، ایمان جب آپ لے کے نکلیں گے پھر فتنہ اور آزمائش آئے گی۔ کبھی جناب بلال بنا کے کوئلوں پہ لٹا کے دھمکیاں دی جائیں گی، مار دیں گے۔ اگر یہاں کردار کیا ہونا چاہیے کہ قل هو اللہ احد، میرا رب اکیلا ہے، تم مار نہیں سکتے۔ موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ کوئلے موت نہیں دیتے، آگ موت نہیں دیتی۔ سیدہ سمیہ کو کہا جسم چیر دیں گے، کہا چیر دیا جائے، میرا کردار یہ ہے کہ میں نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ جناب خبیب کو کہا گیا سولی پہ چڑھا دیں گے، کردار یہ آیا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ یہ آپ کا اور میرا کردار ہے کہ ختم نبوت، دین اور توحید، سنت اور کتاب، دلیل اور اجماع، حجت اور قیاس، اگر اس کے ساتھ ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، ساری دنیا مل کر کے دولت دنیا قدموں میں رکھ دے، مال جمال حسن سب کچھ لے آئے، لیکن مجھے کردار نبھانا ہے۔ حضرات دوسرا فتنہ آپ کی جان کا خطرہ، جان سے نہیں ڈرنا۔ اور تیسری آزمائش دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑی ہے کہ حرام مال کمایا جائے، ملاوٹ کا کمایا جائے، دھوکے سے کمایا جائے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، ختم نبوت کا عقیدہ اور مسئلہ دیا۔ کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، تھوڑا کما لو، ملاوٹ کر کے نہیں، دھوکہ کر کے نہیں، لوگوں کے اوپر ڈاکے ڈال کے نہیں، چوریاں کر کے نہیں، جو جوئے کھیل کے نہیں، سود کے ذریعے نہیں۔ ایسے مال کما بھی لوگے لیکن 4 آنے مال کما کے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کیا تو کیا کیا؟ کیا کمایا؟ حرام ہے، نہیں کرو، دھوکہ نہیں دو، ملاوٹ کا نہیں، حلال کماؤ۔
تھوڑا کما لو رب برکت دے دے گا، حرام ذرائع سے زیادہ بھی کما لو، 10,000 کماؤ اللہ برکت دے دے، گھر میں مریض کوئی نہ دے، اللہ برکت دے دے، کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ نہ بنے تو یہ بھی برکت ہے۔ 1 لاکھ کما کے دھوکے کر کے فراڈ کر کے چوریاں کر کے رشوتیں لے کے لاکھ کما بھی لیا، گھر میں 4 مریض آ جائیں، کہیں کورٹ کچہری کا مسئلہ بن جائے تو پھر وہ 1 لاکھ جو ہے وہ کتنے میں پڑتا ہے؟ وہ 10 کے برابر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے تھوڑا لے لیجئے، حق حلال پہ رہیے، مال کے فتنے میں خود کو مت لگائیے۔ علماء کا کردار ہے سمجھائیں، عوام کا کردار ہے ختم نبوت والے بن کے تھوڑا کھا لیں مگر کسی پہ ظلم کر کے نہیں کھائیں۔ جیسے سود حرام ہے، اسی لیے کل تیجا ساتا 10واں 40واں بھلے اچھا ہے، پیارا ہے، میٹھا ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، بڑا ٹیسٹی ہے، لیکن باپ مرا ہے، بچہ یتیم ہے، یتیم کا مال اس کو لیا ہے، پیٹ میں ڈالا ہے۔ ختم نبوت کی مہر کہتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو کسی یتیم پہ ظلم کر کے اس کا مال کھا رہے ہیں، یہ ظالم مت سمجھے کہ کھانا کھا رہے ہیں قورمے بریانیاں، یہ جہنم کی آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، حرام کے لقمے نہیں، ملاوٹ کے نہیں، دھوکے کے نہیں۔ آؤ اپنا کردار نبھائیں، علماء سمجھائیں، عوام سمجھے، عوام سمجھے۔ ختم نبوت بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں صحیح ہو سکیں۔ بھائیو اللہ کا شکر ہے، میں جو کرتا ہوں میں اس میں ملاوٹ نہیں کر رہا، جو شعبہ ہے جو صحیح سمجھا ہے بیان کیا ہے، غلطی ہو جائے تو میرا رب معاف کرے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، جان بوجھ کے 2 نمبر جھوٹی من گھڑت اور موضوع روایت نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جس شعبے میں ہیں ختم نبوت کو وہاں پہ لگائیں، اپنائیں۔ صرف بلہ لگا لینا، سٹکر لگا لینا، اپنی دکان کے اوپر جو ہے فلیکس لگا لینا، یہ کافی نہیں۔ آپ دودھ بیچتے ہو تو ختم نبوت کی مہر یہ ہے کہ تھوڑا بیچ لو، خالص بیچو۔ جو بھی کام کرتے ہو آج سے فیصلہ لے لو، انشاءاللہ صبح سے میرے کام میں ملاوٹ نہیں ہوگی، آزمائے جاؤ گے، فتنے آئیں گے۔ میرے فیصل آباد کے ایک نوجوان نے بینک میں کام کرتا ہے، خطبہ جمعہ سنا ہے کہ یہ پیسہ سود کا ہے، سود حرام ہے، فوری ریزائن کیا ہے، استعفیٰ دیا ہے۔ بڑے بڑے سیانے لوگوں نے کہا مولویاں دیاں گلاں چ نہیں آئی دا، کہنے لگا جی دین تے ایمان بچانا ہے تے آنا پینا ہے، گل مننی پینی ہے۔ 17 سال دھکے کھائے ہیں اور میرے رب نے 17 سال آزمایا، 17 سال۔ روٹی کو تنگ، گھر والی تنگ، بچے تنگ، ماں باپ تنگ، سب نے تانے دیے۔ کہنے لگا جو مرضی کر لو، میری قبر میں تم نے آ کے حساب نہیں دینا۔ 17 سالوں کے بعد رب نے پھر آزمائش پوری کر کے جب بازو پکڑا، 18 سال تو میرے رب نے اپنے نبی کو آزما لیا تھا بیماری میں۔ میں ایک دن گزرا خیابان سے، فیصل آباد سے، تو وہ شخص گزر رہا ہے، میں نے گاڑی روکی، ملا، میں نے کہا ادھر کدھر؟ آپ تو ادھر اکبر چوک میں رہتے تھے، یہاں کیسے؟ کہنے لگا جی اللہ نے بڑی رحمت کی ہے، برکت کی ہے، اپنا گھر سب کچھ دیا ہے، جیسے میرے سے سب کچھ چھن گیا تھا، آزمایا اس نے ضرور ہے، لیکن ایسے دیا ہے کہ مجھے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ رب پر یقین رکھیے، انا عند ظن عبد بی، تو میرا ہو کے دیکھ، من کان للہ کان اللہ لہ، من ترک شیئا للہ، جو رب کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اس سے بہترین عوض میں بدلے میں دیتا ہے۔ ختم نبوت کا تقاضا۔ اور بھائیو عزت کا مسئلہ، آج سب سے بڑا فتنہ جس کو آپ اور میں ڈیل کر رہے ہیں وہ عزت کا ہے۔ ہر علاقے کی ماں یعنی بیبے اور بیوی، بہن، بیٹی اور بہو یہ عزت کی علامت ہوتے ہیں۔ ان بیچاریوں کو گھروں کے اندر شکار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی فلم کے نام پہ ہیرو آ کے ان کو باغی بنائے، کبھی ڈرامے کے نام پہ آ کر کے وہ آنسو بہاتی عورت اس کے جذبات سے کھیلے اور اسے باپ اور شوہر اور بھائی اور بیٹے اور عزت اور آبرو اور گھر چادر اور 4 دیواری سے باغی کر کے نکالے، کبھی بیٹی کو بھگائے، کبھی بیٹے کو مجبور کرے، کبھی کورٹ کچہریوں میں کھڑا کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر، عقیدوں کی محافظ، عزت کی محافظ، مال کی محافظ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اور میں اپنا کردار نبھائیں، اپنی عزتوں کو بچائیں۔ عورت اتنی مظلوم کبھی نہیں تھی، ماں باپ کے خلاف جتنی آج کر دی گئی ہے، یہ اپنے باپ کی سانسوں میں سانسیں رکھتی تھی، بھائی کی عزت کو عزت جانتی
تھی، یہ شوہر کو اپنا سرتاج مانتی تھی، اور یہ بیٹے کو اپنی پہچان مانتی تھی۔ اور لوگوں، یہ وہ عزت تھی، عزت ہے، عزت رہے گی، لیکن ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ اسے گھر کے اندر ٹیچر استاذ نہ آئے، قاری نہ آئے، خطیب نہ آئے، امام نہ آئے، فتنہ ہے، آزمائش ہے، کریکٹر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن خود گھر میں داخل ہو کے 24 گھنٹے نان اسٹاپ، آپ کی کانفرنس سال کے بعد ہوتی ہوگی، جمعہ 7ویں 8ویں دن ہوتا ہوگا، لیکن ان کے درس، ان کے لیکچر، ان کی بیان، ان کے خطاب، ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کے ایموشنز، ان کی جو ہے جذباتی پن، کبھی فلم، کبھی ڈرامہ، کبھی فیشن شو، کبھی مارننگ شو، کبھی کارٹون، کبھی سپورٹس، کبھی کسی نام سے 24 گھنٹے ہماری عزتوں کو گھر سے بھگانے اور باغی کرنے کے لیے وہ فتنہ جاری ہے۔ اس کو اپنے اپنے گھروں میں عوام بھی کنٹرول کرے، میری مائیں بہنیں اور جوان بیٹیاں اور ہمارے جوان بیٹے بھی اس پہ نظر رکھیں۔ کبھی نیو ایئر نائٹ آتی ہے، کبھی فروری کی 14 ویلنٹائن ڈے بن کے ان پہ گرتی ہے، کبھی مارچ کا جشن بہارا ان کو باہر نکالتا ہے، اور کبھی ان کو جو ہے وہ اپریل فول لے آتا ہے، کبھی ان کو اگلے مہینے وہ لے آتے ہیں، کبھی ان کو میرا جسم میری مرضی کے کتبے لے آتے ہیں، کبھی ان کو کچھ، کبھی کچھ لے آتا ہے۔ میرا جسم میری مرضی کے کئی معانی ہوں گے، لیکن یہی ہے نا کہ میں جو کھاؤں مجھے روکے کوئی نہ، میں جہاں جاؤں مجھے روکے کوئی نہ، میں جس کے ساتھ رہوں مجھے روکے کوئی نہ، میں نکاح کروں یا نہ کروں مجھے ٹوکے کوئی نہ، میں آزاد پھروں مدر پدر مجھے کہے کوئی نہ۔ میرا جسم جو رب نے دیا تھا نسل بڑھانے کے لیے، ماں باپ کا سہارا اصل کا بننے کے لیے، میں اس جسم کو قلبوں میں لے جاؤں، جو مرضی سے روٹی روزی کماؤں۔ میری بہن میری بیٹی کو سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن دشمن نے پراپوگنڈا کر کے کس طریقے سے شیطان نے اپنا آلہ کار بنا کے اس کو چادر اور چار دیواری کا باغی بنایا۔ علماء کی اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس پہلو سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں، پھر جا کر کے ختم نبوت کی کانفرنسوں کا فائدہ ہے۔ اور آخری گزارش یاد رہے، آپ میں سے ہر بندہ چودھری ہے۔ خود محبوب کہتے ہیں کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ میں اپنے سے چھوٹوں کے اوپر نگران ہوں، میں اپنے سے بڑوں کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا ان کی رعایا ہوں۔ بڑوں کے ساتھ جڑنا اور ان کو عزت دینا، ان کو وقار دینا، جوانوں کو بہار دینا، بچوں کو پیار دینا، اور پھر جو ہے جس کی رعایا ہے اس کی رعیت میں رہ کے، نگرانی میں رہ کے اپنے بڑے کا تابع فرمان ہونا آج اس کی ضرورت ہے، وگرنہ دنیا کے فتنہ تعلیم نے آج بچوں کو تعلیم کے نام پہ باغی بنا دیا۔ بچوں کے پاس تعلیم تو ہے، ڈگریاں بھی ہیں، سرٹیفکیٹس بھی ہیں، لیکن ماں باپ کے ساتھ بولنے کی تمیز نہیں رہی، تربیت نہیں رہی۔ اور جو پڑھ جاتے ہیں شہروں میں چلے جاتے ہیں، انہیں پچھلے بھول جاتے ہیں، شہر میں جانے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، اور بابو بننے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے۔ آج انہیں ابا ان پڑھ لگتا ہے۔ بچوں، ماں باپ ان پڑھ بھی ہوں تو وہ ان پڑھ نہیں ہوتے۔ جاؤ پتہ کرو کسی یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں لگی ہوئی اینٹیں پڑی ہوئی نہیں ہیں، وہ ایک تھپیرے نے ان کو جو ہے وہ تھاپ کر کے، بنا کر کے، سانچے میں ڈھال کر کے یہاں آ کر کے لگایا۔ میری عزت میرے اسکول سے، میری عزت میرے کالج سے، میری عزت میرے انسٹیٹیوٹ سے، میری عزت میرے مدرسے سے، میری عزت میری یونیورسٹی سے، میری ڈگری سے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی اسکول کی دیوار تو پڑی ہوئی نہیں، استاذ تھا نا جس نے آپ کو پڑھایا۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا رضا اللہ صابر صاحب۔ مولانا رضا اللہ صابر صاحب جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، علماء کی زندگیوں میں برکت دے، حفاظت فرمائے۔ حضرات گزارش کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے استاذ بنے آپ، ان کو مہلت دی، ان کو ٹائم دیا۔ لوگوں آج تعلیم جتنا فتنہ، میں اس قدر حیران ہوں کہ تربیت سے خالی ہو تو تعلیم فتنہ، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہم جتنا پڑھتے جا رہے ہیں، ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی جہالتوں کے ثبوت دیتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اس فتنے کے لیے علماء کا کردار مدارس میں دیکھو، مساجد میں دیکھو، علماء کی قدر، اساتذہ کی قدر، والدین کی قدر۔ ایک حافظ قرآن سے
ایک کتاب اللہ کو پڑھنے والے سے، ایک جو ہے سنت رسول اللہ کی تعلیم حاصل کرنے والے میں، اور ایک صرف دنیا کو سیکھنے والے میں ذرا فرق سمجھیے۔ ان چیزوں کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور قدر کرنی ہے، تربیت کی طرف اپنا رخ لے کے جانا ہے، کیونکہ میرے محبوب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کی تھی، جوانوں کی بھی تربیت کی، بزرگوں کی بھی تربیت کی۔ اگر آپ نے صرف علم پڑھا تو پھر وہی ہے، میں حیران ہوں، 20 25 25 30 سال ہم پڑھنے میں لگا دیتے ہیں، ڈگری لے کے پھر سوچتے ہیں اب کیا کریں، زیرو پہ ہوتے ہیں۔ جن قوموں نے ترقیاں کی تھی انہوں نے اپنے بڑوں کے پیشے لیے تھے، ان کا ہنر لیا تھا، ان کا فن لیا تھا اور ٹیکنالوجی کو لیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے ہاں تو منع ہے نا جی، 18 سال سے کم عمر کی لیبر نہیں چلے گی، وہ نہیں ہوگا، ہم بچوں کو نہیں رکھتے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے، جائیے چائنا کو دیکھیے، جائیے ہانگ کانگ کو پڑھیے، جاپان کو دیکھیے، جائیے دنیا کے ان ملکوں کو جو سر فہرست ٹاپر ہیں تعلیم میں، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو فن دیے۔ آباء و اجداد کے پیشے تعلیم کے منافی نہیں ہیں اور تعلیم ان کے منافی نہیں ہے، تربیت میں رہیے۔ اور آپ کا سب سے بڑا پیشہ انسانوں کو بنانا ہے، انسان بنانا ہے اور ان کو مسلمان بنانا ہے اور ان کو عزت دار بنا کے اللہ کے گھروں میں لانا ہے، اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے تقاضے جب ہم پورے کریں گے انشاءاللہ العزیز، ایمان کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے، تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، آپ اپنے اندر ایک تبدیلی دیکھیں گے، پیار اور محبت دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگر کوئی دوسرا ملے تو اس کے سامنے دلائل کے انبار لگانا، عقلی، قولی، فعلی، نقلی، کتاب سے، سنت سے، اور جو ہے دلائل لے کے اجماع سے اس کے سامنے رکھ کے اس کو مطمئن کرنا چاہیے جائے کہ ہم مرعوب ہوں، ہمیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے من میں دیکھیں اور علم و عمل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔